بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مالک ابن نزلہ الجشمی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا قشف الحیہ فقال هل لک من مال؟ قال قلت نعم۔ قال من ای المال؟ قال قلت من کل المال من الابل والرقیق والخیل والغنم۔ فقال اذا اتاک اللہ مالا فلیری علیک اثر نعمت اللہ وکرامتہ۔ اذا آتاک اللہ مالا فلیری علیک اثر نعمت اللہ وکرامتہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 15,888۔ مالک بن نزلہ جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ یہ معلوم ہے کہ تکبر کیا ہے، مال دولت، اس کے اثرات انسان کے رہن سہن پر کیا ہونے چاہیے، یہ مضمون زیر بحث ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ بدحال کا مطلب یعنی نہ میرے کوئی لباس میں خوبی تھی، نہ میں نے کوئی اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوا تھا، بس یہ ہے کہ جھاڑ کا جھاڑ سر پر اگایا ہوا ہے، ادھر سے اگر ایک ازار ادھر جا رہی ہے اور کرتا ادھر جا رہا ہے اور کوئی میل کچیل بھی ہے، تو کچھ نہیں، بس ایسے ہی آ گئے، بدحالی کی صورتحال ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض اس طرح کی گفتگویں ہیں، وہ جہاں سے شروع ہوتی ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت کمال جگہ ہوتی ہے جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر طرح کا مال ہے جی، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، یعنی بڑی ثروت ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ آپ نے بہت محبت سے فرمایا، جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کی اس نعمت اور عنایت کا کچھ اثر بھی تم پر نظر آئے، یعنی یہ دیا کس لیے؟ اگر اللہ نے یہ سب دیا ہے تو تمہارے لباس میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں اس کے آثار ہونے چاہیے۔ اس طرح میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ان دینی تصورات سے بہت مختلف ہے جو روحانیت نے یا تصوف نے یا مسٹسزم نے یا اس طرح کے اور روحانی مذاہب نے پیدا کیے، اس سے بالکل مختلف۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بہت خوبی کے ساتھ سورہ اعراف میں واضح کیا ہے، اور ان روایتوں میں بھی یہی مضمون ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صرف ضرورت کی چیزیں تمہارے لیے پیدا نہیں کی کہ بس آدمی کھا پی لے، ضرورت پوری کر لے، جس طرح کہ عام طور پر صوفیانہ اخلاق میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی صوفیانہ اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں اور ان بزرگوں کے قصے سنیں تو وہاں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ضرورت کی حد تک، اور ضرورت بھی بس بقدر رمق۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ خوراک سے زندہ رہ سکتے ہو تو اسی پہ اکتفا کرو، اور یہ کہ یہ قلت طعام اور قلت ملام اور قلت کلام اور اس طرح کی چیزیں اور چشم بندو گوشت بندو لب بند، یہ ساری تعلیمات یہ اس دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان، پورے کے پورے انسان کا یہ دین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ فطرت کے مطابق جو دین ہے وہی اصل میں دین قیم ہے، جیسے کہ سورہ روم میں فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی چیز بھی اگر فطرت سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ یہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو پورا انسان کیا ہے؟ وہ ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اس کے اندر حصے جمالیات بھی ہے، لہٰذا وہ اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کی تحسین کرتا ہے، زینت کے کام کرتا ہے، گھر کو، اپنے لباس کو، اٹھنے بیٹھنے کو، آواز کو، اسی طرح سے اپنے کلام کو، اپنے شہروں کو بناتا، سنوارتا، سجاتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں بھی جس طرح کہ سورہ اعراف میں فرمایا ہے بار بار سامنے رکھنا چاہیے کہ ہے للذین آمنوا، یہ تو میں نے اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے، منکرین کو ان کے طفیل ملتی ہیں۔ تو حضور نے بھی یہاں یہی تعلیم دی کہ یہ تم کیا چہرہ اور حال بنا کے آ گئے ہو؟ تو پہلے سوال یہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال ہو کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایسا بھی تھا عربوں کے یہاں بہت سے لوگ آتے تو کہتے ہیں میں نے 10 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کھجور ہے جو منہ میں ڈال لیتا ہوں۔ تو ان حضرت نے تو بہت زور کے ساتھ فرمایا کہ بہت مال دے رکھا ہے جی اللہ تعالیٰ نے، ریوڑ ہی ریوڑ ہے دیکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس نعمت، اس عنایت کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔